اس لڑکی کو دیکھیے جس کا نام ختیجہ خاتون ہے. اس کی عمر ہے 25 سال. اس کا چہرہ دیکھتے ہی سب سے پہلے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کے چہرے کو آخر کیا ہوا, کون سی ایسی بیماری ہے جس نے اس لڑکی کو گھیر رکھا ہے, کن مشکلات کا سامنا کرتی ہے, کس طرح سروائیو کر رہی ہے, اور یہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جو بیماری ہر گزرتے دن بڑھتی ہی جا رہی ہے. جناب علی ختیجہ خاتون, جس کا تعلق بھارت کے شہر کلکتہ سے ہے. اس بیماری کا نام ہے نیورو فائبرومیٹوسس. اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ آپ کھانا کس طرح کھاتی ہو, کس طرح سروائیو کرتی ہو. اس نے کہا کھانا پینا آسان تو نہیں ہے میرے لیے, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہوں. یہ میں یا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ میں کس طرح سروائیو کر رہی ہوں. لڑکی کے باپ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر مسئلہ ہے کیا. ان کے بقول جب یہ پیدا ہونے والی تھی تو تب ہی محسوس ہوتا تھا کہ بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, لیکن جب یہ دنیا میں آئی تو اس کے سر پہ یعنی کہ دماغ میں ٹیومر تھا. اس وقت ٹیومر چھوٹا سا تھا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹیومر اس حد تک بڑھ گیا کہ آج اس کا وزن 600 گرام ہے. جب یہ پیدا ہوئی تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ آپ بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں, اس کا علاج ہو سکتا ہے, یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت ہم نے اگنور کیا, ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, جو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. لیکن جب 6 ماہ کی ہوئی ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب یہ بیماری لا علاج ہے. اگر ہم کوشش کرتے ہیں اس بچی کی سرجری کرنے کی تو اس کے بچنے کے چانسز انتہائی کم ہوں گے. اس بیماری کی وجہ سے ختیجہ کا کوئی دوست نہیں بنتا, ختیجہ کا کوئی محلے دار اس کے پاس نہیں بیٹھتا. جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو لوگ اس کے پاس آ کر اس کا مذاق بناتے ہیں, بیماری کا بار بار پوچھتے ہیں, بجائے اس کے اس کو حوصلہ افزائی کرنے کے اس کو طنز کرتے ہیں. ختیجہ اپنے آپ سے سوال کرتی ہے کہ میں جو بھی ہوں مجھے اللہ نے بنایا, رب کائنات نے بنایا, لوگ مجھے گور گور کے کیوں دیکھتے ہیں, لوگ مجھے اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے میں دنیا کی ایک الگ اور مختلف لڑکی ہوں, ایک الگ ہی چیز ہوں, جس وجہ سے لوگ بار بار مجھے اتنا گھورتے ہیں کہ کبھی کبھار میں سوال کرتی ہوں کہ آخر میرا قصور کیا ہے. ختیجہ کے بقول میں لوگوں سے سوال بھی کرتی ہوں کہ مجھے دیکھ کر آپ کیوں گھورتے ہیں, میں بھی اسی رب کائنات کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں جس رب کائنات نے آپ کو بنایا ہے, آپ مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں. ختیجہ کے بھائی نے کہا کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ آ کر تصاویر بناتے ہیں, لوگ آ کر ہمیں حقیر سمجھتے ہیں, فقیر سمجھتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں پیسے رکھ دیتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی فقیر ہو, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور کچھ لوگ تو آتے ہیں جو آ کر میری بہن کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں, ولاگز بناتے ہیں, اور کچھ لوگ تو آتے ہیں جو میری بہن کے ساتھ ویڈیوز پکچرز بنانے کے بعد ولاگز اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان کے ویوز آئیں. آ کر ہمیں خود کہتے ہیں ہم ختیجہ کے ساتھ ویڈیو بنانے آئے ہیں تاکہ ہمارا ولاگ چل جائے, ہماری ویڈیوز پر اچھے ویوز آ جائیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگ ویوز کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. ختیجہ کے باپ نے ایک جگہ روتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کی زندگی اس قدر مشکلات میں گھری ہوئی ہے کہ میری بیٹی ہم یا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں. لیکن میری بیٹی لوگوں کے بنائے ہوئے مذاق کو دل پر نہیں لیتی, اس چیز کو پازیٹیو لیتی ہے. ہم حالانکہ پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن اس بچی کی بہادری ہے کہ اس نے آج تک کسی کا طنز و مزاح, تصویریں بنانا, ویڈیوز بنانا اور آ کر پیسے جھولی میں رکھ دینا, اس بات پر کبھی بھی شکوہ نہیں کیا, اس چیز کو کبھی بھی نیگیٹو نہیں لیا, جس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میری بیٹی دنیا کی نمبر 1 بیٹی ہے. ختیجہ اس قدر ہمت والی ہے کہ وہ لوگوں کو کہتی ہے, اپنے گھر والوں کو کہتی ہے کہ میں اس حال میں اتنی خوش ہوں کہ آپ لوگ نہیں جانتے, میں نہیں چاہتی میری سرجری ہو, میں جس حال میں ہوں اسی حال میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں کیونکہ اس حال میں میں زیادہ خوش ہوں. ختیجہ کے بقول وہ کبھی بھی کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی, وہ جس حال میں ہے اسی حال میں رہتے ہوئے خوش رہنا چاہتی ہے, بجائے اس کے کہ اس کے ماں باپ پریشان ہوں یا لوگ آ کر بجائے اس کے مجھے یہ کہیں آپ اس کا یہ علاج کروا لیں, اس کا یہ علاج کروا لیں. مجھے کسی بھی قسم کی کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے, میں جس حال میں ہوں اس حال میں الحمدللہ میں خوش ہوں اور ٹھیک ہوں. ختیجہ کی ماں کے بقول کہ میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں اس بچی کی ماں ہوں. جب یہ 3-4 ماہ کی تھی ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے, ڈاکٹر نے جب انکار کیا تو ہم نے خوشی سے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, ہے تو ہماری اولاد, ہم اس کی پرورش کریں گے, اس کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو کبھی بھی ہم اس کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, یا اس کو گھر سے باہر نہیں پھینک دیں گے, یا شیلٹر ہوم میں نہیں دے آئیں گے. ہماری اولاد ہے, ہمارا خون ہے,
ہم اس کی پرورش کریں گے, ہم اس کی کفالت کریں گے. اب ختیجہ جو کہ 25 سال کی ہے, اس عمر میں ڈاکٹرز کے بقول اس کی سرجری ممکن ہے, لیکن اس کے لیے پاکستانی لاکھوں تو کیا کروڑوں درکار ہیں. لیکن اگر بھارت کی رقم کی بات کی جائے تو وہاں پر شاید لاکھوں میں اس بچی کا علاج ہو جائے. ماں باپ اب چاہتے ہیں کہ اس بچی کا علاج ہو جائے, اور ماں باپ کے بقول اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے ہو سکے پیسے اکٹھے کیے جائیں اور اس بچی کا بیرون ملک علاج کروایا جائے, کیونکہ حال ہی میں مغربی ممالک میں اس طرح کے چہروں کے ٹرانسپلانٹ سرجریز کامیاب طریقے سے ڈاکٹر حضرات کر چکے ہیں. ہمیں اگر ہلکی سی بھی تکلیف ہو, بخار ہو, کچھ بھی ہو, تو ہم اللہ کی ناشکری کرنے لگ پڑتے ہیں. اللہ سے دعا یہ نہیں کرتے کہ اللہ پاک ہمیں ٹھیک کرنا, باقیوں کو بھی ٹھیک کرنا, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ یا یہ مسئلہ میری زندگی میں کیوں ہوتا ہے. لیکن اگر ختیجہ کی بات کی جائے تو اس طرح دنیا بھر میں لاکھوں بچے بچیاں ہیں جو مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کی. اگر ہاسپٹل کی بات کی جائے, آپ ایک چکر ہاسپٹل کا لگائیں, وہاں جا کر آپ کو ایسے ایسے مریض نظر آئیں گے جو عرصہ دراز سے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, لیکن کیا ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے. ان کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ اللہ کا اور شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے بڑے اچھی حال میں رکھا ہے. ان سے پوچھیں جو اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, چل نہیں سکتے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نماز جمعہ کی نماز ادا کروانے کے بعد مسجد سے نکلا تو میرے جوتے نہیں تھے, یعنی کہ جوتے چوری ہو چکے تھے. پھر میں نے ننگے پاؤں جانے کا فیصلہ کیا. راستے میں یہ بھی خیال آیا کہ میں ننگے پاؤں جا رہا ہوں, لوگ کیا سوچیں گے, میرے پاس تو اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کہ میں نئے جوتے خرید سکوں. لیکن لوگ یہ بھی سوچیں گے, ایک تو امام مسجد, یعنی کہ اپنے اندر میں شکوہ کر رہا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اس کے پاس جوتے کے پیسے نہیں ہیں یا اس کے پاس جوتا نہیں ہے. لیکن مزید آگے بڑھا تو دیکھا ایک شخص رینگتا ہوا جا رہا تھا جس کے پاؤں نہیں تھے. اس کو دیکھتے ہی فوراً میں سجدے میں گر پڑا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے جس کی بدولت میں چل رہا ہوں, میں رینگ نہیں رہا. تو شیخ سعدی نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ جوتے آج نہیں ہیں, کل مل جائیں گے, جو میسر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اس کہانی کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کے پاس جو بھی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, بجائے اس کے کہ آپ شکوہ کریں, یہ سوچیں کہ اس کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اختلاف کر رہے ہیں جو اللہ نے کسی دوسرے شخص کو دی ہوئی ہے. ختیجہ کی کہانی سننے کے بعد یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی معذور, کوئی چہرے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل اس کو نظر آئے تو بجائے اس کے اس کا مذاق بنانے کے اس کی حوصلہ افزائی کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق بنا رہے ہیں یا جس کے ساتھ اس نیت سے آپ تصویر بنا رہے ہیں کہ اگر میں تصویر بناؤں گا میرے ویوز زیادہ آ جائیں گے, لیکن اس شخص کے دل پر کیا گزری ہوگی یہ وہ یا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.